بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمداللہ تعالی علم الصرف کے 11ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع مثبت اور منفی معروف ثلاثی مجرد کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اور پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے فعل مضارع کس طریقے سے بنتا ہے، علامات مضارع کیا ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، ان کو کیسے پہچاننا ہے، اور اسی طریقے سے حاضر، غائب، متکلم فعل مضارع کے اندر کیسے پہچانے جاتے ہیں، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ آج ہم اس کے ترجمے پر فوکس کریں گے، لیکن اگر آپ نے پریویس لیکچرز ابھی تک نہیں سنے تو ان کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں ہماری پلے لسٹ کی لنک بھی موجود ہے، آپ اس لنک کے تھرو ہمارے پریویس لیکچرز کو سن بھی سکتے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آگے جو لیکچرز آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے پریویس لیکچرز کو نہیں سنا تو پہلے ان کو سنیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس لیکچر کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور قرآن پاک کا ترجمہ کس انداز سے کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے۔ یہ تو علم الصرف ہے، آگے چل کر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملا تو ہم علم نحو کے اوپر بھی کلام کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھ بھی سکیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ کر بھی سکیں گے، کس طریقے سے ایک ڈکشنری سے ہم کسی لفظ کا معنی نکال سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم ان فیوچر گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم یہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے، اور ہم نے آپ کو پریویس لیکچر کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کی گفتگو ہوتی ہے، دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، دونوں پر بات کی جاتی ہے، لہٰذا ہم کانٹیکسٹ کے تھرو یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم یہاں پر جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرتے وقت جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چونکہ یہاں پر ہمارا سیکھنے کا مقصد ہے تو ہم وہ ترجمہ کریں گے کہ جو فی الحال ہمارے سیکھنے کے لیے ضروری ہو، تو ہم حال کو بھی ذکر کریں گے، مستقبل کو بھی ذکر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ یہاں پر یہ سیکھے ہمارے پاس پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، یضربو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے وہ ضربن ہے، یعنی کہ ضربن سے پہلے اس کا ماضی بنا ضربا، اور پھر ضربا سے ہم یضربو کی طرف آئے، اور یہاں پر ابواب کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی ہم نے پچھلی پوری اس میں ذکر کر دی ہے، لہٰذا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے وہ تفصیل کو جاننا ہو تو پھر آپ پریویس لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف ترجمے پہ فوکس کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، اور واحد متکلم۔ پہلے ہم ان کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ ضربن، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا، اور معروف کے اندر جو کام کرنے والا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم ترجمہ کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پر اب ترجمہ ہوگا یضربو، مارا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اب دیکھیں مارتا ہے یا مارے گا، اس میں حال کا بھی ذکر ہے، مستقبل کا بھی ذکر ہے، تو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ تضربو، مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت۔ تضربو، مارتا ہے یا مارتے ہو یا مارو گے آپ ایک مرد۔ تضربینا، مارتی ہیں یا ماریں گی آپ ایک عورت۔ اضربو، مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد، اور اگر عورت ہو تو وہ یہ کہے گی کہ میں ایک عورت۔ یضربانی، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد۔ تضربانی، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ دو عورتیں۔ تضربانی، مارتے ہیں یا ماریں گے آپ دو مرد۔ تضربانی، مارتی ہیں یا ماریں گی آپ دو عورتیں۔ نضربو، مارتے ہیں یا ماریں گے ہم دو مرد یا ہم سب مرد، اور اگر عورتیں ہوں تو ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں۔ جمع میں آپ دیکھیں یضربونا، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد۔ یضربنا، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں۔ تضربونا، مارتے ہیں یا ماریں گے آپ سب مرد۔ تضربنا، مارتی ہیں یا ماریں گی آپ سب عورتیں۔ تو اب یہاں پر ہم نے ترجمہ جو کیا اس میں حال کا بھی تذکرہ ہے، مستقبل کا بھی تذکرہ ہے، مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یسمعو، اگر ہم لیں تو مارتا ہے، سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد۔ پھر اسی طریقے سے تسمعو، سنتی ہیں یا سنیں گی وہ ایک عورت۔ تو اس طریقے سے پھر آپ اس کا بھی ترجمہ آگے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ینصرو لے لیں تو ینصرو میں مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ تنصرو، مدد کرتی ہے یا مدد کرے گی وہ ایک عورت۔ پھر اسی طریقے سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک ہم نے دیکھا مثبت معروف کا ترجمہ کہ مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اگر اس کو منفی معروف کریں تو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، یعنی اگر یہاں پہ لا لگا دیا جائے، لا یضربو، لا تضربو، لا تضربو، تو یہاں پر اب ترجمہ ہو جائے گا نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ لا تضربو، نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت۔
لا تضربو نہیں مارتے ہیں نہیں ماریں گے آپ ایک مرد، لا تضربینا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی آپ ایک عورت، لا اضربو نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد، لا یضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد، لا تضربانی نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ دو عورتیں، لا تضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے آپ دو مرد، لا تضربانی نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی آپ دو عورتیں، لا نضربو نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم دو مرد، اگر عورتیں ہوں تو وہ کہیں گی ہم دو عورتیں، چونکہ اس میں جمع کا ہے تو یہاں پر پھر ترجمہ جمع والا بھی ہوگا کہ ہم سب مرد نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم سب مرد، نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی ہم سب عورتیں، لا یضربونا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد، لا یضربنا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، لا تضربونا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے آپ سب مرد، لا تضربنا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گی آپ سب عورتیں۔ تو یہ منفی کا ترجمہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اگر پہلے اس سیغے کے اوپر پریکٹس کر لیں یضربو سے تو پھر مزید آپ کو کچھ ورڈز انشاءاللہ اسکرین پر ابھی دکھ رہے ہوں گے، تو ان کا یہ مصدر ہے، مصدر کے ساتھ اس مصدر کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کون سے باب سے ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس کریں، پہلے پورا ماضی کا سیغہ بنائیں، مضارع کے سیغے بنائیں، ماضی کی چاروں گردانیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھیں، اس کے اوپر فوکس کریں۔ اسی طریقے سے ہم مضارع کی مثبت اور منفی گردانیں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے اس لیکچر میں دیکھ لیا، تو اس کی بھی خوب پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ہم مجہول کا ترجمہ بھی دیکھیں گے اور فعل مضارع مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، مثبت اور منفی دونوں ہم دیکھیں گے کہ ثلاثی مجرد کے اندر فعل مضارع مثبت مجہول اور فعل مضارع منفی مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں وہی علامتیں وہاں پر ہوں گی، بس تھوڑا سا چینج ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمارے لیے سمجھنے کی راہیں کشادہ فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔